یعنی قرآن سنتے ہیں اور قرآن اندر داخل ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اندر ہی غلاظت ہے اور اندر ہی بدبختی ہے اور اندر ہی ارادہ نہیں ہے ہدایت کا، تو اللہ رب العزت انہیں جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ بارش آسمان سے اللہ کی طرف سے سب زمینوں کے لیے برستی ہے، لیکن کھیت کھلیان وہاں پیدا ہوتا ہے جس زمین کے اندر سبزیاں اگانے کی یا پھول اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بنجر زمین پر وہی بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو کیچڑ پیدا کرتے ہیں، اور خوشحال زمین پر وہی بارش کے قطرے پیدا کرتے ہیں تو سبزی و ترکاری پیدا کرتے ہیں۔ تو قصور کوئی بارش کو نہیں کہے گا، بلکہ قصوروار تو ایک طریقے سے کہے گا بھائی زمین ہی ایسی ہے۔ تو یہی معاملہ دل کا اور قلب کا ہے کہ اگر انسان کے دل کی زمین پاکیزہ ہے، اس کی نیت صاف ہے، تو قرآن کی آیات کا جب نزول ہوگا یا قرآن کی بات وہ سنے گا یا قرآن کا درس وہ سنے گا، تو کیونکہ اس کی بیس، اس کے دل کی زمین خوشحال ہے، تو وہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرے گی۔ اور جس نے ارادہ ہی نہیں کیا ہدایت کی طرف آنے کا، اسلام کو قبول کرنے کا، تو اگر وہ قرآن اللہ اس کو سنوا بھی دے، اس کے اندر داخل کر بھی دے، لیکن چونکہ دل کی زمین ہی مردہ ہے، تو وہ گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا۔ پھر فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے اس سے پہلے فی شیع الاولین، کئی امتوں کو۔ شیعہ جو کہتے ہیں یہ شیعہ کی جمع ہے۔ شیعہ کا معنی گروہ۔ یہ جو مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے جس کا نام شیعہ ہے، تو انہوں نے اپنا نام شیعہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کو ایک گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ ایک لطیفہ میں پہلے بھی عرض سنا چکا ہوں آپ کو کہ بچپن میں ایک صاحب ہمارے محلے میں رہتے تھے، بچے تھے، وہ بھی بچے تھے، ہم بھی بچے تھے، تو انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، تو مجھ سے آگے کہنے لگے قرآن میں تو شیعوں کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں شیعوں کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے ایک آیت پڑھی، کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اب عربی کے اندر تو ذکر ہے اس میں، اور ہم نے جو تاریخ پڑھی تھی کہ یہ تو بہت بات کا ذکر ہے، یہ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک گروپ وجود میں آیا۔ تو قرآن نے جہاں جہاں شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ گروہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی گروہ کو، کئی امتوں کو۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس مگر اس حال میں کہ کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کا استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے داخل کر دیتا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ یعنی جب مجرموں کے دل میں ارادہ ہی ہدایت کا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدبختی کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن سنتے ہیں اور قرآن اندر داخل ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اندر ہی غلاظت ہے اور اندر ہی بدبختی ہے اور اندر ہی ارادہ نہیں ہے ہدایت کا، تو اللہ رب العزت انہیں جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ بارش آسمان سے اللہ کی طرف سے سب زمینوں کے لیے برستی ہے، لیکن کھیت کھلیان وہاں پیدا ہوتا ہے جس زمین کے اندر سبزیاں اگانے کی یا پھول اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بنجر زمین پر وہی بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو کیچڑ پیدا کرتے ہیں، اور خوشحال زمین پر وہی بارش کے قطرے پیدا کرتے ہیں تو سبزی و ترکاری پیدا کرتے ہیں۔ تو قصور کوئی بارش کو نہیں کہے گا، بلکہ قصوروار تو ایک طریقے سے کہے گا بھائی زمین ہی ایسی ہے۔ تو یہی معاملہ دل کا اور قلب کا ہے کہ اگر انسان کے دل کی زمین پاکیزہ ہے، اس کی نیت صاف ہے،
تو قرآن کی آیات کا جب نزول ہوگا یا قرآن کی بات وہ سنے گا یا قرآن کا درس وہ سنے گا تو کیونکہ اس کی بیس، اس کے دل کی زمین خوشحال ہے تو وہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرے گی، اور جس نے ارادہ ہی نہیں کیا ہدایت کی طرف آنے کا، اسلام کو قبول کرنے کا، تو اگر وہ قرآن اللہ اس کو سنوا بھی دے، اس کے اندر داخل کر بھی دے، لیکن چونکہ دل کی زمین ہی مردہ ہے تو وہ گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا۔ پھر فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہے پہلوں کی عادت، پہلوں کا طریقہ، یعنی مشرکین مکہ کا جو مخالفت کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اور ان انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ کی ہے، لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ اسی طریقہ کار پر مشرکین اور کافرین اور رسول خدا کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار بھی پہلے بھی یہی رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا، اب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی حصی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر ایک دروازہ آسمان میں سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ سارا دن اس آسمان کے دروازے کی طرف چڑھتے رہیں اور آسمان میں چڑھتے رہیں، فرمایا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو اس کے بعد بھی جب یہ آسمان کو دیکھ لیں گے اور اندر فرشتوں کو بھی دیکھ کر آ جائیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ اگر انہیں آسمان کی دنیا دکھا دے اور آسمان کی طرف باقاعدہ ایک سیڑھی لگی ہو، اور یہ دن دہاڑے دن کی روشنی میں، فَظَلُّوا یہاں استعمال کیا گیا، فَظَلُّوا کا معنی دن میں کوئی کام کرنا، تو فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ دن کے اندر بھی اگر آسمان پر چڑھیں، اتنے واضح طور پر لوگ انہیں جاتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ہٹ درم لوگ ہیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کسی معجزے کا ایمان لاتے، یہ ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ ان کے ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہے، دین کے کام کو سلو کرنے کے لیے ہے، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے دل میں شک ڈالنے کے لیے ہے۔ اتنا بڑا معجزہ بھی اگر دکھاتے ہیں کہ ان کو ایکسس دے دیں آسمان کا، اور یہ سارا دن چڑھتے رہیں، ساری دنیا انہیں دیکھتی رہے، اور پھر جب نیچے آئیں اور پوچھیں کہ اب ایمان لاتے ہو، اب تو فرشتوں کو دیکھ لیا، اب تو سیڑھی تمہارے لیے لگا دی گئی، اب تو آسمان میں تم نے اتنے سارے عجائبات دیکھے ہیں، تو یہ ہٹ درم اور ضدی وہ ہیں کہ آ کر کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کی نظر بندی ہے، یہ ہمیں نظر بندی کر دی گئی تھی، تھا کچھ دکھ کچھ رہا تھا، بلکہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو آسمان پر دیکھا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے جو ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کے احوال کو بیان کیا، اور اس طریقے سے 14ویں سپارے کا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ایسے دل کے سیاہ ہونے سے کہ ہدایت کی بات بھی دل کو نہ لگے اور قرآن کی بات بھی دل کو نہ لگے، ایسے دل کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ومحبتک ومحبت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔